پھول سے تتلی نے پوچھا تجھ پہ کس کا رنگ ہے، جسے دیکھ دنیا دنگ ہے۔ پھول نے تتلی سے پوچھا تجھ پہ کس کا رنگ ہے، جسے دیکھ دنیا دنگ ہے۔ پھول نے ہنس کر کہا، پھول نے ہنس کر کہا لے سن لے تو میرا جواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ الیکٹرک چیز ہے، خرابی ہو سکتی ہے، لائٹ جا بھی سکتی ہے، لیکن آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھائی آپ لوگ تو الیکٹرک نہیں ہے کہ بھائی لائٹ سے ہمارا بھی کنیکشن جڑا ہوا ہے، لائٹ چلی گئی تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ ابھی کتنے ساتھیوں کو موقع مل گیا، بات نکل گئی، جم کر کے بیٹھے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم دین کی بات کو مذاق بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو مذاق بنا دے گا۔ ہم لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنا دیا، جہاں جا رہے ہیں وہی ماحول ہے۔ بھائی کیا فائدہ ہے ایسے جلسوں سے؟ ابھی جتنے آدمی مجمع میں یہاں پنڈال کے اندر بیٹھے نہیں ہیں، 3 حصہ آدمی میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ارے پریشانی کے بیچ تو ہم خود ہو رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، کردار اچھے ہو جائیں گے، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ساری دنیا بھی مل کر ہمیں رسوا نہیں کر سکتی۔ حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، بھائی ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں کہ ہم ایسے پاکیزہ مجمع میں ہیں اور ایسے مجمع میں بیٹھنے کے بجائے ہم سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تو گھوم رہے ہیں، اس کے ساتھ میں نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ تشریف لے آئے، جتنے آدمی باہر گھوم رہے ہیں سبھی سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پنڈال کے اندر آ جائیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے جلسہ گاہ کے اندر آئیں گے، جائیں گے، آئیں گے، جائیں گے تو جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں دوسرا پیغام آپ حضرات کو جلد سے بتا دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ رزق سے پریشان ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں، سونا بھی خاک ہو جاتا ہے۔ ہماری تو تقدیر خراب ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے احکام پر نہیں چل رہے ہیں، تو اللہ ہماری مصیبتوں کو کیسے ظاہر؟ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار میں چلتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 بجے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، رات کے 12 بجے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا مجھے بھی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اماں عائشہ کی جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ چھت پر چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی تو 12 بج رہے ہیں رات کے،
اور 12 بجے رات میں نہ تو کوئی دکان کھلی ہوئی ہے نہ بازار کھلا ہوا ہے، آخر کہاں سے کیا لائیں گے؟ تو دیکھا کہ مسجد میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر گھر آتے ہیں اور فرماتے کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا، بھوک بہت تیز لگی ہے۔ عائشہ کہتی ہے پیارے آقا گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر گئے، دوبارہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور پوچھا کہ کچھ آیا کھانے کے لیے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر گئے، تیسری مرتبہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پوچھا کہ آیا کچھ کھانے کے لیے؟ کہا کہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی گھر کے دروازے پر آئے، کچھ پکا ہوا کھانا کچھ کچا کھانا لا کر دے کر چلے گئے۔ 12 بجے رات میں وہ صحابی آئے اور کچھ کچا کچھ پکا کھانا دے کر چلے گئے۔ جب 4تھی مرتبہ ہمارے نبی مسجد سے تشریف لاتے ہیں کہ عائشہ کچھ آیا کھانے کے لیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان بچھا کر بیٹھی ہے، کھانا لگا ہوا ہے کہ ہاں ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آیا۔ دسترخوان بچھا، پھر چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر آئے اور پھر کھانا نوش فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ نے 4تھی مرتبہ میں ہی کھانا دیا، اب پھر 5ویں مرتبہ کیوں گئے؟ کہا کہ میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر گھر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد بھلا کسی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں کچھ آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب جب دوسرے بار تبلیغ کے ساتھی اس کی ملاقات میں گئے کہ بھائی صاحب آپ نماز پڑھنے کے لیے، ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اب چلیے ہمارے ساتھ نماز پڑھیں۔ کہا کہ نہیں میں پہلی مرتبہ گیا میری ٹانگ ٹوٹ گئی، دوسری مرتبہ جاؤں گا نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ٹانگ ٹوٹی اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن ٹھوک دیا اس کو نماز کے اوپر کہ میں نہ نماز پڑھنے جاتا نہ میری ٹانگ ٹوٹی۔ جتنے بھی مسائل آج ہمارے ساتھ ہیں، جتنی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، تمام پریشانیوں کا حل نماز ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیے اور دل میں یہ نیت کر کے کھڑے ہو جائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ 2 روپے صدقہ کر دیں، وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ 2 قطرے گرم آنسو کے بہا دیں۔ اگر تمام مصائب کا حل نہیں ہوا تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کے کہنے پر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے 2 روپے یا 10 روپے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کسی کو صدقہ کر دیا پوری اخلاص کے ساتھ، اور 2 قطرے آنسو میں نے اس طرح بہائے کہ پروردگار میں پاپی ہوں، پروردگار میں گنہگار ہوں، آج تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ مارنے والا کون؟ اللہ۔ ہوا چلانے والا کون؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ ہم ساری باتوں کو اپنی زبان سے کہتے ہیں،
لیکن یہ زبانی جمع خرچ ہے. اگر یہ ساری باتیں ہم اخلاص کے ساتھ توجہ سے کہیں، اللہ کے سامنے گر گرا کر کہیں، تو آج ہم پر جو حالات جو پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہم پر بھائی عزم کریں، ارادہ کریں. ہم لوگ شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے میں ہیں. آج سے ہم توبہ کریں گے کہ ہم لوگ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، پروردگار کو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہم رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں گے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان بغیر قصور کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے، کہ مولا انہیں رہائی عطا فرما. اور آنے والے تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اس طریقے سے دعا کریں گے. اللہ سے کہیں گے نہیں ملے گا، پھر کہیں گے مولا غیروں کے تو بہت سارے دروازے ہیں، بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے بت ہیں. وہ ایک بت کے ایک دروازے پر جاتا ہے، اس کی چوکھٹ پر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہیں ملتا. دوسرے پر جاتا ہے، نہیں ملتا. اسی طریقے سے وہ سینکڑوں چوکھٹ پر جاتا ہے، سینکڑوں دروازے پر جاتا ہے، گھنٹیاں بجاتا ہے، زمین پر ماتھا رگڑتا ہے، مانگتا ہے، نہیں ملتا ہے. مولا تو ہمارا ایک اکیلا پروردگار ہے. ہم غیروں کے طریقے پر چلنے والے تو ہے نہیں. ہم تجھی سے معافی طلب چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تجھی سے روزی چاہتے ہیں. تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تو ہی پریشانی دیتا ہے. اور پریشانی تب آتی ہے جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں. واقعی ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ہم تو نکمے ہو چکے ہیں. اے پروردگار تو ناراض ہے، ہم سے راضی ہو جا. ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بگڑی کو بنا دے، محلے معاشرے اور سماج میں دین کو حاق کر دے. اور یہ عزم کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ آج سے اس جلسے سے پوری پکی سچی توبہ کر رہا ہوں کہ آج تک ہم لوگوں نے جتنے گناہ کیے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. بھائی چارگی کو پیدا کریں گے، ایک دوسرے سے عداوت کو ختم کریں گے، محبت کو رواج دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.